فاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت، والخالق من غیر منصبت، خلق الخلائق بقدرته واستعبد الأرباب بعزته، وسعد العظماء بجوده، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين، الحجة الثاني عشر والمهدي المنتظر، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد، وآخر تابع له على ذلك، اللہم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا، أما بعد، فقد قال الله الحكيم في قرآن الكريم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلها كلمة باقية في عقبه، صلوات پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر۔ ارشاد پروردگار عالم ہے کہ خداوند عالم نے کلمہ کو قرار دیا ہے باقی رہنے والا، فی عقبہ، ان کی نسل میں، جس سے مراد یہ کہ پروردگار عالم نے امامت کو نسل امام حسین علیہ السلام میں قرار دیا کہ قیامت تک آنے والے امام حسین علیہ السلام کے بعد نسل امام حسین علیہ السلام سے ہوں گے۔ عظمت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے آپ کے سامنے گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، اور آج اس سلسلے کی 9ویں مجلس ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے مقام اور منزلت کے سلسلے میں آپ نے اب تک کی گفتگو سے بہرحال جو بھی ناچیز میں مختصر یا ٹوٹے ہوئے الفاظ اور کلمات کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کی، اس سے احساس ہو کہ پروردگار عالم نے ہر جہت سے اور ہر پہلو سے
امام حسین علیہ السلام کے کمال اور ان کے عظمت اور ان کے مقام اور ان کے مرتبے کو کتنا بلند قرار دیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے مختلف عنوان سے گفتگو کی اور کل آپ نے محسوس کیا کہ سخاوت اور جود و کرم کے اعتبار سے امام حسین علیہ السلام کے لیے تاریخ نے کس قدر ذکر کیا ہے، اور آپ اس میدان میں بھی جس طریقے سے دیگر فضیلتوں کے میدان میں باقاعدہ طور سے تنہا نظر آتے ہیں، اسی طریقے سے مقام جود و کرم میں آپ تنہا ہے، کوئی آپ کا ثانی نہیں لوگوں کے اندر۔ آج آپ کے سامنے جو ایک نیا موضوع لے کر کے امام حسین علیہ السلام کے ذاتی کمالات اور ان کے عظمت کے سلسلے میں، وہ خود امام حسین علیہ السلام کا ادب اور امام کی محبت، امام علیہ السلام کی عطوفت، امام کی مہربانیاں، امام علیہ السلام کا عفو درگزر، کہ آپ اپنے دشمن کو کس طریقے سے معاف فرماتے ہیں اور اپنے مخالفین کو کس طرح سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ کہہ لیجئے کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی خطا یا کوئی آپ کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو آپ اس سے کتنے ادب اور کتنے محبت سے پیش آتے ہیں اور اس کے خطاؤں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ذات حسین ابن علی اجتماعی اور معاشرتی آداب کے اعتبار سے دیکھیں، دور سے یا نزدیک سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ کوئی انسان آپ کے گھر سے تعلق رکھتا ہو یا آپ کے گھر کے باہر سے تعلق رکھتا ہو، ایک عام انسان ہو کوئی، مگر آپ کا یہ ادب اتنے بلندی پر نظر آتا ہے کہ کوئی اسے پا نہیں سکتا اور نہ کوئی وہاں پہنچ سکتا ہے۔ یہ بخشش یعنی گزشت یعنی عفو یعنی معاف کر دینا، یہ آپ کے عظیم ترین خصوصیتوں میں سے خصوصیت تھی۔ علماء نے، مورخین نے لکھا ہے کہ علی ابن الحسین امام زین العابدین علیہ السلام نے خود اپنے پدر بزرگوار امام حسین علیہ السلام سے نقل کیا ہے، فرماتے تھے کہ میرے بابا نے مجھ سے فرمایا، یعنی بابا نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی کو برا بھلا کہے، اس کان میں کوئی برا بھلا کہے، اور آپ نے جب یہ کہا کہ اگر کوئی مجھے برا بھلا کہے، اور آپ نے اس وقت اشارہ کیا اپنے ہاتھوں سے داہنے کان کی طرف، کہ اگر کوئی مجھے میرے اس کان میں برا بھلا کہے، اور آپ نے پھر دوسرے ہاتھ سے اپنے بائیں کان کا اشارہ کیا کہ اگر وہ شخص میرے اس بائیں کان میں آ کر کے معافی مانگے، عذر طلب کرے، تو میں اس کو معاف کر دوں گا، میں اس کے عذر کو قبول کر لوں گا، اس لیے کہ میرے پدر بزرگوار یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے روایت کیا، مجھے بتایا کہ انہوں نے میرے جد رسول اللہ سے سنا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ لا يرد الحوض
हौज मन लम यक़बिल उज़्र मिन मुहिक्किन औ मुब्तिलिन, कि रसूलुल्लाह ने फरमाया वो इंसान हौज कौसर पर वारिद नहीं हो सकता जो किसी के उज़्र को कबूल नहीं करता, चाहे वो सच बोलने वाला हो या सच बोलने वाला न हो, चाहे वो गलत उज़्र पेश कर रहा हो, यानी गलत उज़्र का मतलब ये कि चाहे वो उस उज़्र में हक बजानिब हो या उस उज़्र के पेश करने में हक बजानिब न, उज़्र पेश कर रहा है, माफी तलब कर रहा है, अगर उसके उज़्र को माफी को कबूल न करे और माफ न करे तो रसूल ने फरमाया हौज़ कौसर पर वारिद नहीं हो सकता। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इसीलिए जब आपके जात में, आपके किरदार में ये है कि आप हर एक को माफ, ये कहना कि अगर कोई इस कान में मुझे बुरा भला कहे और इस कान में आके माफी और उज़्र मैं उसे कबूल कर लूंगा, उसको माफ कर दूंगा। इसीलिए आपकी जिंदगी में भी जो मिलता है वो अपने आप इस फरमान और इस कौल के मुताबिक आपने इस पर अमल भी किया है। और मासूमिन हमारे जो होते हैं वो अमल पहले करते हैं, बताते बाद में है। उनका अमल ही दस्तूर बनता है, उनके आमाल ही मानने वालों के लिए उसूल जिंदगी बनता है। तो कैसे हो सकता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये फरमाए कि अगर कोई मुझे बुरा भला कहे इस कान में और इस दूसरे कान में आके माफी मांगे और मैं उसे माफ कर दूंगा, तो ये कैसे हो सकता है कि अगर आपकी जिंदगी में कोई ऐसा वाकया हो और आप उससे माज़अल्लाह बद अखलाकी से पेश आए। लिहाजा मिलता है तारीख में और नकल है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास शाम से एक शख्स आया जिसका नाम इसाम बिन मुस्तलक था। शामी था और जाहिर सी बात है जो शाम के रहने वाले वो अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से अकीदत और मोहब्बत तो थी नहीं अक्सर को, इसलिए कि अहले शाम को अमीर शाम ने उनके खिलाफ खूब भड़काया और उनके दिलों में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के खिलाफ दुश्मनी भरी। तो आपने सुना होगा कि सैयद सज्जाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम या इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम या इमाम हसन अलैहिस्सलाम के पास जो गुस्ताखी करने वाले आए, इनका ताल्लुक भी शाम से था, शाम के बाशिंदे थे। इनको इतनी जुर्रत थी कि इमाम के पास आकर के इस तरह की जुर्रत और इस तरह गुस्ताखी करते थे। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास भी शाम से एक शख्स आया और उसने इमाम अलैहिस्सलाम को जब देखा मदीने में, तो इमाम के चेहरे अनवर के, इमाम के हुस्न व जमाल को देखा तो उसके दिल में एक फरहत और एक एहसास पैदा हुआ इमाम के चेहरे मुबारक को देख के, इसलिए कि आपका चेहरा हुस्न व जमाल और नूरानियत के लिहाज से उसको बल्कि क्या सबको ही मुतासिर करने वाला। जब आपके चेहरे को देखा तो बहुत हैरत में पड़ गया, मगर चूंकि उसके दिल में हसद पाया जा रहा था और वो दुश्मनी रखे हुए था अपने दिल में, और आपके पितर बुजुर्गवार अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से वो दुश्मनी रखता था। वो कहता है कि मैं उनके करीब गया और करीब गया, मैंने उनसे पूछा कि क्या आप अबू तुराब के बेटे हैं? तो
انہوں نے فرمایا کہ ہاں، یعنی امام حسین نے فرمایا کہ ہاں میں علی ابن ابی طالب کا فرزند ہوں۔ پس اس نے امام حسن کو بھی اور امام حسین علیہ السلام کو اور امیر المومنین علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، زیادہ جتنا زیادہ کہہ سکتا تھا امام کو اور مولا کائنات کو برا بھلا کہا۔ اس وقت جس وقت امام کو برا بھلا کہہ رہا تھا، امام کی صورتحال اور امام کی کیفیت کیا تھی؟ لکھا ہے تاریخ میں، روایت میں لکھا ہے کہ جس وقت وہ برا بھلا کہہ رہا تھا، امام علیہ السلام بڑے ہی اطمینان سے اور بڑے ہی محبت کے ساتھ اس کی طرف دیکھ رہے تھے، اس کو آپ ملاحظہ کر رہے، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں برا بھلا کہتا جا رہا ہوں اور وہ مجھے محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، کہ میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، خدا کے نام سے شروع کرتا ہوں۔ خذ العفو، عفو درگزر سے اللہ فرماتا ہے کہ عفو درگزر، معاف کر دینے کو اختیار کرو، نیکی کا حکم دو، اور جو لوگ جاہل ہیں، نادان ہیں، ان کو خاطر میں نہ لاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے ان کی زبان سے یہ آیت سنی تو مجھے عجیب احساس ہوا، اور پھر انہوں نے اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد مجھ سے فرمایا کہ کیوں تم اپنے اوپر اتنی سختی کر رہے ہو، آسان کرو اپنے کام کو، میرے لیے بھی استغفار کرو، اپنے لیے بھی استغفار کرو۔ بہرحال اگر تم کو مجھ سے کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں، اگر تم مجھ سے مدد چاہتے ہو تو میں تم کو مدد دینے کو تیار ہوں، اگر تم کسی چیز کا مطالبہ کرنا چاہتے ہو تو میں وہ چیز پورا کر دے رہا ہوں، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو ہم تمہیں ہدایت دے رہے ہیں۔ امام نے اس طریقے سے اس کی رہنمائی کی اس کے برا بھلا کہنے پر کہ وہ خود کہتا ہے کہ میں ان کی باتوں کو سن کے اتنا شرمندہ ہوا، پشیمان ہوا کہ انہوں نے مجھے محسوس کر لیا کہ مجھے کس چیز کی ضرورت ہے اور میں کیوں ایسا کر رہا ہوں، اور فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے لیے کوئی مشکل یا کوئی حرج نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، وہو ارحم الراحمین، اللہ بہت بڑا مہربان ہے۔ اس طریقے سے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے لیے کوئی سرزنش نہیں ہے، اللہ آج کے دن تم سب کو تمہیں معاف کر دینے والا، وہ بہت مہربان ہے، بہت زیادہ۔ اس کے بعد امام نے فرمایا مجھ سے، وہ خود اسام مستلق کہتا ہے شامی کے، اس کے بعد امام نے مجھ سے دریافت کیا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ میں نے کہا میں شام کا رہنے والا ہوں۔ امام نے فرمایا ہاں، شام والوں کا ہم اہل بیت کے حق میں برا بھلا کہنا ایک روش بن گئی ہے اور ایک طریقہ بن گیا ہے اور ایک رسم رائج ہو گئی ہے، ہم اہل بیت کے حق میں برا بھلا کہنا، جس کو شام والوں کے درمیان معاویہ نے رائج کیا ہے، اور اس نے اس عمل کو لوگوں کے درمیان رائج کیا، اور اس کے بعد امام حسین نے، وہ کہتا ہے بڑے ہی خوشحال اور بڑے ہی لب پہ تبسم اور مسکراہٹ کے ساتھ انہوں نے
مجھ سے فرمایا کہ حیان اللہ و ایاک کا پروردگار ہمیں بھی زندہ رکھے، حیات دے اور تمہیں بھی حیات دے۔ جب اتنی نرم نازک اور اتنی مہربان اور محبت کی گفتگو جب امام حسین سے سنی اس کے برا بھلا کہنے کے مقابل میں، تو فرمایا کہ اگر تم کوئی حاجت رکھتے ہو تو مجھ سے مانگو، طلب کرو، میں انشاءاللہ پورا کروں گا اور تمہیں نیکی عطا کروں گا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ امام کے اس اخلاق اور اس ادب کو دیکھ کے میں اتنا پشیمان ہوا، اتنا شرمندہ ہوا کہ میں کیسے آپ کے سامنے سے ہٹ جاؤں اور کیسے نکل کے آپ کے نگاہوں سے دور ہو جاؤں۔ میں وہ راستہ ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا کہ آخر میں اتنے بڑے انسان کے سامنے، اتنے بڑے با اخلاق باش ادب انسان کے سامنے جس کی میں نے اتنی توہین کی اور وہ اس کے مقابل میں کتنی محبت سے مجھ سے پیش آ رہے ہیں، تو کہتا میں ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے زمین کھا جائے یا آسمان مجھے اٹھا لے۔ تو میں دیکھنے لگا کوئی راستہ ملے، چند لوگ وہاں کھڑے ہوئے تھے، میں ان کے پشت سے آڑ لے کر کے وہاں سے باہر میں نکل گیا اور میں ان کے سامنے نہ ٹھہر سکا۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں وہاں سے نکل گیا، لیکن نتیجہ کیا ہوا امام کے اس ادب اور امام کے اس محبت اور عطوفت کا؟ وہ کہتا ہے کہ میں جب آیا تھا، ظاہر سی بات ہے دشمن بن کے آیا تھا، جب آیا تو میں نے ان کو برا بھلا کہا، ان کے پدر بزرگوار کو، لیکن میں شرمندگی سے اور پشیمان ہو کے وہاں سے اس طرح سے نکل گیا کہ ان کو میں دکھائی نہ دیا اور نظر چرا کے میں وہاں سے ہٹ گیا۔ مگر پھر میری نگاہ میں اس کے بعد سے لوگوں میں روئے زمین کے اوپر حسین ابن علی اور علی ابن ابی طالب سے بڑھ کے زیادہ کوئی فضیلت نظر نہیں آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اس قدر امام حسین علیہ السلام اپنے دشمن کے ساتھ بھی محبت سے پیش آتے تھے، اور امام علیہ السلام حکم فرماتے تھے کہ دیکھو تم عفو در گزر سے کام لو، کہ اگر کوئی معاف نہیں کرتا اور کسی کے عذر کو قبول نہیں کرتا تو گویا وہ حوض کوثر پر وارد نہیں ہوگا۔ یہ میرے بابا نے میرے جد سے لے کے بیان کیا ہے، اور امام علیہ السلام کی سیرت اور زندگی میں یہ دیکھنے کو ملا بھی۔ امام علیہ السلام باہر والوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آتے تھے۔ ایسا نہیں کہ صرف امام باہر والوں کے سامنے اپنے اخلاق یا اپنے ان کمالات اور اپنے اس خوبی کو پیش کرتے ہو، نہیں، گھر میں بھی۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی ایسا انسان ہے جس کے ذات میں کمالات ہوں تو وہ جہاں بھی ہوگا وہاں وہ کمالات اس کے روشن ہوں گے، آشکار ہوں گے۔ تو امام حسین علیہ السلام جب اپنے گھر میں ہوتے تھے تو اپنے بیٹوں کے ساتھ، اپنے فرزندوں کے ساتھ، اپنے گھر میں اہلیہ کے ساتھ یعنی اپنی بیویوں کے ساتھ، دیگر گھر والوں کے ساتھ بھی اسی محبت اور اسی رحمت اور عطوفت اور مہربانی کے ساتھ پیش آتے تھے جس طریقے سے باہر پیش آتے تھے لوگوں کے ساتھ۔ مجال کہ کوئی اندر گھر میں بھی کسی طرح کوئی خطا کرے اور امام علیہ السلام اس کو کسی طرح کے ایسی سختی میں ڈال دیں کہ وہ احساس کرے کہ ہاں مجھے سزا دی گئی ہے۔ ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور اس نے درخواست دی کسی چیز کی، تو امام نے فرمایا کہ دیکھو کوئی بھی سوال کرنا ہو تو اس وقت سوال کرو جب واقعاً تمہیں وہ مسئلہ
اور وہ مشکل تمہارے لیے مشکل ہو، کوئی بہت بڑا قرض ہو یا بہت بڑا ایسا مسئلہ ہو کہ جس کی بنا پر تمہاری شان و تمہاری حیثیت کو چیلنج کر رہا ہو، تو تم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور تم کسی کے سامنے آ کر کے دست سوال دراز کرو۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں تو یہی باتیں تھی جو آپ نے فرمائی ہیں، یعنی واقعاً میرے مشکل ایسی ہے کہ میں لوگوں میں رسوا ہو رہا ہوں۔ تو امام نے حکم دیا کہ اس کو 100 دینار دیے جائیں۔ امام نے اس کے بعد وہ دوسرے امام کے پاس یعنی امام حسن کے پاس ہی آیا، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا، اور آنے کے بعد اس نے اسی طرح کا سوال کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا جو امام حسن نے فرمایا تھا کہ کسی انسان کو کسی کے سامنے اس وقت تک دست سوال دراز نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ واقعاً کوئی بہت بڑی مشکل میں گرفتار نہ ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ میرے بھائی نے تم کو کتنا دیا؟ اس نے کہا 100 دینار۔ 100 دینار۔ امام نے یعنی امام حسین علیہ السلام نے، یہ واقعہ میں کیوں بیان کر رہا ہوں؟ یہ واقعہ میں موضوع سے متعلق میں جو امام حسین علیہ السلام کے ادب کو میں پیش کر رہا ہوں، اس ادب کو ملاحظہ کریں کہ گھر میں بھی اور اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ اہل بیت کے ساتھ بھی وہی روش ہے۔ آپ نے پوچھا میرے بھائی نے کتنا دیا ہے؟ اس نے کہا 100 دینار۔ تو امام نے 99 دینار 99 دینار کہا کہ اس کو دیے جائیں۔ کیوں دیے جائیں؟ اس لیے کہ امام نے نہیں چاہا کہ وہ اپنے بھائی کی برابری کریں۔ 100 دینار انہوں نے دیا تو آپ بھی 100 دینار دیں گے تو دونوں میں برابری ہو جائے گی۔ یہ ادب تھا، یہ خیال تھا امام علیہ السلام کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کہ بھائی ہیں، ایک درہم کم دے کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کی برابری نہیں کر سکتا ہوں، نہیں کر رہا ہوں، ورنہ امام اگر دینا چاہیں تو کتنا دے سکتے ہیں، مگر یہ ادب تھا جو امام حسین علیہ السلام کو اس عمل پر جو وہ آمادہ کر رہا تھا۔ اب وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ امام حسن امام حسین کے درمیان خدا نخواستہ اور جو وہ کیا کہتے ہیں استغفر اللہ نعوذ باللہ، ان کے درمیان نا اتفاقی تھی، اختلافات تھے اور وہ ایک رائے کے اوپر نہیں تھے، تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ اسلامی روایت میں اور اسلامی کتب میں آیا اور سب مانتے ہیں اسے کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کا خیال کرتے ہوئے صرف ادب اور احترام کرتے ہوئے 99 دینار دیا۔ جس کے یہاں اتنا ادب پایا جا رہا ہو، کیا وہ اپنے بھائی کی مخالفت کرے گا؟ وہ اپنے بھائی کے خلاف رائے کو قائم کرے گا؟ ممکن نہیں ہے کہ ایسا امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی کے لیے یا گھر کے کسی اور فرد کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں کہ جو اسلام اخلاق کردار اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور امام حسین علیہ السلام کی اس طرح کی اور بہت سی خصوصیتیں ہیں ادب میں کہ جو آپ کے اندر پایا جا رہا تھا، اور آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی اسی طریقے سے پیش آتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے، وہ کنیز کی جب آئی اور آپ کو ایک گلدستہ دیا، آپ نے جو اس کو رائے خدا میں آزاد کر دیا، یہ ادب ہے امام حسین علیہ السلام کا کہ اس نے آپ کے خدمت میں ہدیہ دیا تو کسی نے جب اعتراض کیا، آپ نے کہا اللہ نے مجھے یہی ادب سکھایا ہے۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ہدیہ دے تو تم اس سے بہتر دو، اس کو رائے خدا میں آزاد کر دینے سے بہتر کوئی میں نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔
امام حسین علیہ السلام کے لیے ایک مورخ لکھتا ہے، امام حسین کے چند اشعار کو لکھنے کے بعد وہ خود لکھتا ہے کہ امام حسین فرماتے ہیں کہ لعمرک اننی لأحب دارا تکون فی بہا سکینہ ورباب، میری جان کی قسم میں اس گھر سے محبت کرتا ہوں جس گھر میں سکینہ اور رباب ہیں، اور آپ کس قدر ان سے محبت سے پیش آتے ہیں کہ یہ عطوفت، یہ ادب اپنے بچی کے ساتھ اور اپنے اس زوجہ کے ساتھ کہ جو آپ کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے، اس گھر سے آپ کہتے ہیں مجھے محبت، اور ان سے کہ جس گھر میں سکینہ ہے اور رباب رہتی ہے۔ یہ احترام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام وہ کہ جو بہت زیادہ اپنے گھر والوں سے بھی اچھے انداز سے ملنے والے، آج ہمارے سامنے یہ امام حسین کی سیرت ہے، کردار ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے گھر میں گھر والوں کے ساتھ اچھے محبت سے پیش آئیں، رشتہ داروں سے، اپنے اعزاء سے، اپنے اقربا سے، اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کردار کہ محبت سے، ملائمت سے پیش آتے ہیں، لہذا یہ اپنے گھر میں بھی کر کے دکھایا امام حسین علیہ السلام نے، اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جناب رباب کو بھی جو امام حسین سے محبت تھی، اس محبت کی بنا پر واقع کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جناب رباب کے پاس قریش کے بڑے بڑے لوگوں نے رشتے بھیجے، مگر جناب رباب نے جواب دیا کہ جس کا شوہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گراں، جس کا شوہر کا باپ رسول اللہ کی شخصیت ہو، اب میں کوئی اور شوہر اختیار نہ کروں گی کہ اس کا باپ کوئی اور ہو۔ یعنی میرے لیے فخر کی بات ہے کہ میرا ایسا شوہر تھا کہ جس کا باپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی فرزند رسول ہیں۔ یہ جناب رباب کا امام حسین علیہ السلام سے ان کے ادب کے مقابل میں ان کا یہ انداز تھا، محبت تھی، ان کا کردار، ان کا اخلاق تھا۔ اسی لیے روایت ملتا ہے کہ شہادت کے بعد 1 سال تک جناب رباب چھت کے نیچے نہیں آئیں، گھر میں چھت کے نیچے نہیں بیٹھی ہیں، یہاں تک کہ وفات کر گئیں، اور ان کا کبھی بھی حزن و غم کم نہیں ہوتا تھا۔ جناب رباب اپنے والی کو اور اپنے بیٹوں کو اور اپنے فرزندوں کو یاد کر کے روتی تھی اور کربلا والوں کے لیے آنسو بہاتی تھی۔ تو یہ کردار امام حسین کے اور ان کے ادب کی بنا پر جناب رباب کا، ہاں عزادارو آج محرم کی 9 تاریخ ہو گئی ہے، جناب رباب کا ذکر آ گیا تو میں عرض کروں کربلا میں اور بھی بہت سی بیویاں تھیں، مگر رباب کربلا میں جیسے لٹی کوئی اور بیوی نہیں لٹی، اس لیے کہ جس کا وارث حسین جیسا شوہر ہو وہ مارا گیا، جس کا بیٹا ششماہ اصغر تھا وہ مارا گیا، جس کی بیٹی سکینہ تھی وہ زندان شام میں چھٹ کے رہ گئی، اور رباب اکیلے مدینے میں رہیں، مگر آخر دم تک آپ نے اپنے والی کے لیے گریہ کرتی رہی اور ان کا غم کم نہ ہوا۔ ہاں رباب آپ کو موقع ملا مدینے میں، آپ نے گریہ کیا، حسین کے لیے گریہ کیا جو کربلا میں شہید ہوئی، ان کے لیے گریہ کیا، مگر ہائے سکینہ سے کوئی پوچھے کہ جب اپنے بابا کے لیے روتی تھی تو شمر کے تازیانے لگتے تھے، اور شمر تازیانے لگاتا تھا، اسے رونے نہیں دیا جاتا تھا۔ ارباب اعزاء آج
محرم کی 9 تاریخ یعنی آج کا وہ دن ہے کہ جس دن حسین کی زندگی کے بس ایک دن اور رہ گئے ہیں. شہدائے کربلا کے لیے بس یہ آخری دن ہے، اور عاشور کا دن جب کل آئے گا تو کل سب کو ایک ایک جا کے رن میں قربان ہونا ہے، اور حسین کے اوپر اپنی جان کو قربان کرنا ہے. جب سب قربان ہو گئے تو ایک مرتبہ علی اکبر سے فرمایا، یا بنیا تقدمے، میرے لال آگے بڑھو. علی اکبر آئے، بابا بس آپ اجازت دے میں بھی جاؤں، اور اے بابا اب مجھے آپ کو دیکھا نہیں جا رہا اس تنہائی و غربت کے عالم میں. حسین نے فرمایا، اے میرے لال جاؤ خیمے سے رخصت ہو کر کے آؤ. علی اکبر خیمے کا رخ کرتے آئے. خیمے میں ایک مرتبہ آواز دی کہ بیویو تم پر میرا سلام. اب جب علی اکبر رخصت ہونے کے لیے خیمے میں خود جناب زینب کے پاس آتے ہیں تو جناب شہزادی اکبر کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ دیکھتی ہیں اوپر سے نیچے تک، فرماتی ہیں، اکبر کیا میں نے تم کو اسی دن کے لیے پالا تھا کہ تم ہم سے مرنے کی اجازت لو؟ اے اکبر کیا میں نے اسی دن کے لیے تم کو پالا تھا؟ کہا میرا بابا تنہا ہو رہا ہے، میرے بابا کی کوئی نصرت کرنے والا نہیں ہے، میں اپنے بابا پہ قربان ہونے جا رہا ہوں، اگر آپ اجازت نہیں دیتی تو نہ دیجئے، مگر کل جب دادی نے پوچھ لیا تو میں خاموش رہوں گا، آپ جواب دیجئے گا. بھئی سننا تھا. شہزادی زینب نے کہا، اے میرے لال جاؤ جاؤ حسین پر قربان ہو جاؤ، میں اپنے ماجائے کے لیے ایک اکبر نہیں بہت سے اکبر قربان کر دوں گی. اب علی اکبر چلنا چاہتے ہیں تو تمام سیدانیوں نے گھیر لیا. اے علی اکبر رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، اے علی اکبر تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. علی اکبر رکے. سیدانیوں نے حلقہ بنایا اور سب نے علی اکبر کو دیکھا. کہا ارحم غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت پر رحم کیجئے گا. علی اکبر نے کہا، اے بیویو تم کو اپنی غربت کا اتنا خیال، ارے میرا بابا اکیلا ہوا جا رہا ہے، کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہے، میرا بابا غریب الوطن، میرا بابا غریب ہوتا جا رہا ہے اور تنہا ہوتا جا رہا ہے. اب علی اکبر رخصت ہو کر کے خیمے سے نکلنا چاہتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ اب بس کوئی ایسا جنازہ ہے کہ جو خیمے سے نکل رہا. حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے کئی بار خیمے کا پردہ اٹھتے ہوئے گرتے ہوئے دیکھا. جب علی اکبر نکلنا چاہتے ہیں تو کوئی ہے جو انہیں پکڑ کے کھینچ لیتا ہے، علی اکبر کو روک لیتا ہے اور علی اکبر پھر واپس آ جاتے ہیں. خیمے کا دروازہ پردہ گر جاتا ہے. مگر عزیزو کون روک رہا ہے علی اکبر کو؟ کون ہے جو نہیں جانے دے رہا ہے؟ جناب زینب تو رخصت کر چکی ہیں، بیویوں نے بھی رخصت کر دیا ہے. اب وہ کون ہے جو روک رہا ہے؟ تاریخ میں نام نہیں دکھائی دیا، لیکن میرا احساس کہتا یہ ہے کہ اگر کسی بڑے نے روکا ہوتا تو دامن نہ پکڑا ہوتا بلکہ بازوؤں کو پکڑ کے روکا ہوتا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اکبر کی ننھی سکینہ بہن روک لیتی ہے، اے میرے بھائی آپ مجھے چھوڑ کے تنہا جا رہے ہیں، اے میرے بھائی اکبر ارے آپ بھی جا رہے ہیں. شاہ سکینہ نے روکا. آئے بابا کی خدمت میں آئے. حسین نے رخصت کیا، گھوڑے پر سوار کیا. اکبر بس عزاداروں بس تھوڑی دیر، ایک دو فقرہ مجلس کو تمام کر رہا ہوں. اکبر آئے، سوار ہوئے گھوڑے پر چلنے لگے تو ایک مرتبہ حسین نے کہا، اے میرے لال جب تک ہمارا تمہارا سامنا ہو مڑ کے دیکھتے رہنا. بس اکبر گئے، ادھر آہٹ محسوس کی جیسے کوئی آ رہا ہے. کیا دیکھا؟ بوڑھا باپ چلا آ رہا. کہا بابا آپ نے تو مجھے رخصت کر دیا تھا، اب کیوں چالے آ رہے؟ اے میرے لال اگر صاحب اولاد ہوتے تو یہ سوال نہ کرتے کہ کوئی بوڑھا باپ اپنے کڑیل جوان علی اکبر کو مرنے کے لیے بھیجنے کے بعد کیا اس کی حالت ہوتی. جاؤ خدا حافظ، مڑ کے دیکھتے
رہنا. بس اکبر آئے میدان میں آئے جہاد کرتے رہے. ہائے وہ اکبر جس کو اتنی پیاس لگی تھی کہ پلٹ کے آ کے بابا سے کہا تھا اے میرے بابا ایک قطرے آپ مل جائے تو ان تمام ظالموں کو واصل جہنم کر دو. مگر ہائے ساقی کوثر کا لال ایک قطرہ آپ اپنے بیٹے کو نہ دے سکا. بس انگوٹھی رکھی میرے لال جاؤ اب تمہیں جنت میں نانا سیراب کریں گے. اکبر آئے پھر جہاد شروع کیا. بہت سخت جہاد ہے, بڑے بڑے پہلوان ہیں مگر سب کو مارا ارباب عزا. مگر ایک منزل آتی ہے کہ ایک نیزہ آپ کے سینے پر لگتا ہے. پہلے سے آپ زخمی ہو چکے تھے. گھوڑے سے زمین پر آئے فرمایا علیک منی سلام میرے بابا آپ پر میرا سلام ہو. حسین نے آواز سنی آئے کربلا کے میدان میں ڈھونڈ رہے اے علی علی کہاں ہو. نہیں معلوم نجف کے علی کو بلا رہے ہیں یا کربلا کے علی کو طلب کر رہے ہیں. پہنچے مگر میں کہوں گا اے مولا ذرا آہستہ بولیے کہ علی اکبر کو جواب نہ دینا پڑے اس لیے کہ سینے میں برچھی کا پھل لگا ہوا ہے. آئے سرحانے کیا دیکھا کہ ہاتھ سینے پر رکھے ہوئے میرے لال کوئی تکلیف ہے تمہیں؟ کہا بابا سینے میں برچھی لگی ہوئی ہے یعنی ٹوٹ گئی ہے. بس ایک مرتبہ حسین نے آستین الٹی گھٹنے ٹیکے بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ. اب جو انی کھینچی اکبر کا کلیجہ نکل آیا خون کا پھوارا. حسین نے مرثیہ پڑھا میرے لال ارے تم کو زندگانی دنیا سے راحت مل گئی. اب یہ باپ رہ گیا تمہارے بعد اب یہ دنیا خاک ہے. ارے کیسے اٹھائے جوان بیٹے کا لاشا. مگر آواز دی او بنی ہاشم کے بچوں آؤ جوان بیٹے کا لاشا. آئے عزادارو سن لیجئے ایک جملہ اور بچے آئے. روایت کہتی حسین اتنے کمزور ہو چکے تھے بیٹے کے مرنے سے کہ یہ بچے 2 گھروں میں بٹ گئے. کچھ بچوں نے جا کے علی اکبر کی لاش کو اٹھائی اور کچھ بچوں نے حسین کو سہارا دیا لے کر کے خیمے میں آئے. اب جو خیمے میں آئے تو کہا اے لیلا تمہارا لال آ گیا ہے. مگر خیمے سے لیلا کو دروازہ نہیں مل رہا ہے. کہاں جائے کدھر جائے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اتنی بڑی خبر ماں کے لیے تھی کہ آنکھوں کے سامنے دھواں پھیل گیا تھا نہیں دکھائی دے رہا تھا کہاں سے جائے. زینب نے اکبر کے اوپر اپنے کو گرا دیا. اے میرے لال تم بابا کے اوپر قربان ہو گئے. یہ ماں رہ گئی رونے کے لیے. سیعلمون الذین منقلب ینقلبون رضن بقضائه وتسلیما لامر. پروردگارہ بحق زہرا و ابیہا و بال و بنیہا و سر المستودع فی امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. پالنے والے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. عزادار جہاں بھی ان کی حفاظت فرما. پالنے والے عزا حسین کو قائم فرما. معبود اس مجلس کو ہمارے لیے تمام سامعین کے لیے تمام ناظرین کے خاص طور سے بانی مجلس کے نام اعمال میں اس مجلس کو قرار فرما. آخرت میں ان مجالس کے اجر کو آنسوؤں کو ذخیرہ شفاعت قرار فرما. بحق محمد والہ طاہر.